بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی۔ آج کی بڑی اپڈیٹ پینشن کے بارے میں۔ حکومت کے لیے پینشن ایک بڑا چیلنج بن گئی ہے۔ ابھی ہم اس کی تفصیل کی طرف چلیں تو میرے ساتھ رہیے گا، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اور لمبی ہے ویڈیو، لیکن اس میں مکمل تفصیل جو پینشن کے بارے میں حکومت نے جاری کی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اور مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں۔ پینشن نظام ختم نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔ پینشن ختم نہیں ہو رہی، بلکہ اسے مزید محفوظ بنا رہے ہیں۔ پینشن کے پی کا سب سے بڑا بجٹ چیلنج ہے۔ 2005 میں 1 ارب روپے سے کم تھا، آج 9500% اضافے کے ساتھ 83 ارب روپے تک پہنچ، یعنی 1 ارب سے لے کر اب 83 ارب روپے تک پہنچا گا۔ جو ہی چلتا رہا تو صوبے کے پاس بجٹ اور تنخواہوں کی ادائیگی میں ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ 1935 کے ریٹائرڈ افراد پینشن لیتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ ایک ریٹائرڈ ملازم کی پینشن 1 صدی تک اس کے شجرہ نسب میں چلتی رہی۔ ان حالات سے بچنے کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں۔ پہلی دفعہ پینشن فنڈ سے سرمایہ کاری کی جائے، جس میں فرد سرمایہ کاری کی قسم کا انتخاب خود کرے گا۔ سروس کے اختتام پر ملازم پینشن لینے یا سرمایہ کاری جاری رکھنے کا فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ، وزیر صحت و خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے سماجی ویب سائٹ کی رابطوں کی ویب سائٹ پر ٹویٹر پر یکے دیگر ٹویٹس کرتے ہوئے کہا، پختونخوا حکومت کا نئے ملازمین کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن متعارف کروانے کا قدم کسی بھی پاکستانی حکومت کی طرف سے سب سے اہم مالیاتی اصلاحات ہے، جس سے لاکھوں ملازمین کی پینشن محفوظ ہوگی۔ پینشن کے پی کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ 2005 میں 1 ارب روپے سے کم تھا، لیکن بروقت اصلاحات نہ ہونے سے 9500% کے ساتھ 83 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ پینشن کے نئے نظام کے متعلق منفی تصورات کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے اس پینشن کے طریقہ کار کو وضع کرتے ہوئے کنٹریبیوٹری پینشن کے تحت ملازم اور حکومت کی مالی شراکت سے ایک ملازم کا پینشن فنڈ بنتا ہے، جس سے سرمایہ کاری کی جاتی ہے، جس میں فرد سرمایہ کاری کی قسم کا انتخاب خود کرتا ہے۔ سروس کے اختتام پر ملازم پینشن لینے یا سرمایہ کاری جاری کرنے کا فیصلہ بھی وہ خود کرتا ہے۔ ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے بتایا کہ اس سسٹم کے متعدد فائدے ہیں۔ سب سے اہم یہ ہے کہ ملازمین کی پینشن کے لیے فنڈنگ محفوظ ہو جاتی ہے، اور اس بات کا کوئی خطرہ نہیں کہ ملازمین کی پینشن خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ملازمین پینشنری فوائد بھی حاصل کر سکیں گے، چاہے وہ 25 سال کی سروس سے پہلے ہی ریٹائرڈ ہو جائیں۔ اپنے چوتھے ٹویٹ میں وزیر خزانہ نے کہا، صوبائی اسمبلی سے سول سرونٹ ایکٹ جو مجوزہ ترامیم کی منظوری کے بعد کنٹریبیوٹری پینشن پروگرام نئے ملازمین کی شرائط کا حصہ ہوگا۔ یہ موجودہ ملازمین پر لاگو نہیں ہوگا جب تک وہ رضاکارانہ طور پر اس میں داخل نہ ہونا چاہیں۔ دنیا میں ہر دوسرے ملک نے غیر فنڈ یعنی ڈیفینڈیبل بینیفٹ پینشن پروگرام سے کنارہ کشی کی ہے، جو کہ اب بھی پاکستان میں جاری ہے۔ اس پروگرام کے تحت موجودہ ملازمین سے تنخواہ میں کٹوتی کے ذریعے پینشن فراہم کی جاتی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں یہ بھی کہا، صرف کے پی کا پینشن بل اس دہائی کے اندر 80 بلین سے بڑھ کر 507 بلین روپے ہو جائے گا، جو کہ بجٹ کا تقریباً نصف فیصد بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل پینشن اصلاحات اب ناگزیر ہو چکی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے نااہلی اور قوت ارادی کی کمی کے باعث اس مسئلے سے نمٹنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس مرتبہ اب خیبر پختونخوا حکومت نے اس مسئلے میں نمٹنے میں پاکستان کی رہنمائی کی۔ قبل از ریٹائرمنٹ کی عمر کو 55 سال تک بڑھانا، ناقابل یقین حد تک پھولی ہوئی پینشن کی درجہ بندی کو کم کرنا ہے، فائدہ اٹھانے والوں کو اس سے زیادہ پینشن لینے، فعال ملازمین کو پینشن لینے سے روکنا، پینشن فنڈ کو دوبارہ استعمال کرنے جیسی اصلاحات قابل ذکر ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ پینشن ایک خاندانی شجرے میں 13 تہوں تک کھینچی چلی جاتی ہے، ملازم کے انتقال کے بعد 1 صدی تک جاری رہتی ہے۔ بیوہ، بیٹا، غیر شادی شدہ بیوی، غیر شادی شدہ بیوہ، بیٹی، متوفی بیٹے کی بیوی، بیٹا، غیر شادی شدہ بیوہ، بیٹی، والدین، بھائی بہن، اس طرح چلتی رہتی ہے۔ اس نظام اصلاحات کے تحت پینشن کو بیواؤں، بیوہ بچوں اور والدین عام طور پر نہیں بلکہ ہم نے محسوس کیا یہ ہمارے ثقافتی تناظر میں اہم ہے تک محدود کر کے حل کیا گیا ہے۔ نتیجے میں ہونے والی بچت نے ہمیں بیوہ اور بچوں کو پینشن کی رقم کے 75% سے بڑھا کر 100% کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ وزیر خزانہ نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ 1935 یعنی 1935 کے ریٹائرڈ ملازمین اب تک پینشن لے رہے ہیں، جبکہ 738 فعال ملازمین میں ایک متوفی خاندان کے رکن کی پینشن لیتے ہوئے پائے گئے۔ پینشن اصلاحات ان طریقوں کو روک دیا گیا۔ تقریباً 5000 سے زائد افراد کیریئر کے عروج پر 45 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بدلے ٹیکسوں سے پینشن حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ نجی شعبے میں دوسری تنخواہ لینے سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ابتدائی ریٹائرمنٹ کی عمر کو 55 سال بڑھانے کے نتیجے میں 12 ارب یعنی 1 سال روپے سے زیادہ 12 ارب روپے 1 سال میں اس کی بچت ہوئی۔ پینشن فنڈ جو پہلے استعمال نہیں کیا گیا، اس کو سالانہ پینشن فنڈ پینشن بل کے لیے حاصل کردہ سود سے جزوی طور پر ادائیگی کے لیے استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ ڈی ایم جی اور پی سی ایس افسران نے گزشتہ سال سے پینشن کے لیے ادائیگی کے طور پر اپنا حصہ دینے پر اتفاق کیا۔ پاکستان میں کسی دوسری حکومت صوبائی یا وفاقی اس مسئلے کے لیے اتنا کچھ نہیں کیا جو ہمارے سسٹم ایک حقیقی مسئلہ ہے۔ ہم اپنے ملازمین کی پینشن کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے مستقبل کی حفاظت کر رہے ہیں، انہیں خطرے میں نہیں ڈال رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔